جی، سوال کیا گیا کہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کو منانا جائز ہے یا کہ ناجائز ہے، شرعی اعتبار سے رہنمائی کی جائے۔ تو یاد رکھیں، دین اسلام کا دوسرا نام دین حیا ہے۔ ہمارا دین حیا کا درس دیتا ہے، نہ کہ بے حیائی کا۔ ہمارا دین غیرت کا درس دیتا ہے، نہ کہ بے غیرتی کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیا۔ اسلام جو ہے، اس کا جو اخلاق ہے وہ حیا ہے، اور اسلام کا جو امتیازی وصف ہے وہ بھی حیا ہے۔ رب العالمین کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں ساتھی ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ یعنی جس دل کے اندر ایمان ہے اس دل کے اندر حیا موجود ہے، اور اس دل میں ایمان نہیں، اس دل میں حیا نہیں۔ جہاں سے حیا رخصت ہو جاتی ہے وہاں سے ایمان بھی رخصت ہو جایا کرتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم حیا سے عاری ہو جاؤ، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے، تمہارے اندر غیرت کا مادہ نہ رہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پھر جو چاہے کر گزرو، پھر تم آزاد ہو، بے باک ہو، نہ ڈر ہو، پھر جو چاہے کرو، تمہارے اندر حیا نہیں۔ اور رب العالمین کا یہ وصف ہے، ان اللہ حی کریم، اللہ حکم الحاکمین بھی حیادار ہے، اور اس کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیادار ہے۔ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کس قدر حیا تھی کہ ایک کنواری دوشیزہ جو کہ اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند رکھتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے۔ آج اس نبی کے امتی، آج اس نبی کی امت کا بیٹا، اس نبی کی امت کی بیٹی ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں۔ یہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ وہ لوگ جو فطرت سے عاری ہیں، جنہوں نے فطرت سے دوری اختیار کی، جنہوں نے فطرت کو مسخ کر دیا، اور جنہوں نے فطرت سے بغاوت کی، ان میں سے ایک شخص جس کا نام ویلنٹائن ہے، وہ راہب بنا، وہ پادری بنا، پوپ بنا، اور ان کے ہاں جو پادری اور پوپ اور راہب بن جاتا ہے پھر اس کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ رہبانیت اختیار کر لیتا ہے۔ اب اس نے جب فطرت سے بغاوت کی، پھر ایک وقت آتا ہے جب اسے کسی خاتون کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے، اور پھر اگرچہ وہ پادری ہے، وہ پوپ ہے، وہ ان کا راہب ہے، لیکن جب اس کے ہر انسان کے اندر رب العالمین نے عورت کی طلب کو رکھا ہے، ہر مرد کے اندر عورت کی طلب کو رکھا ہے، وہ طلب جائز طریقے سے بھی ہے، اسلام ہمیں جائز طریقہ بتاتا ہے، اور ناجائز طریقے سے بھی ہے۔ جب اس کے دل کے اندر اس خاتون کی طلب ہوئی، جب اس کو اس خاتون سے عشق ہوا، تو آلریڈی وہ گناہ کی طرف مائل ہوا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ پوپ ہے، پادری ہے، اس نے گناہ کیا ہے، تو اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ آج اسی کی یاد کے اندر ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ مجھے بتلائیے کہ کیا یہ اسلام کا شعار ہے؟ کیا یہ اسلام کا وصف ہے؟ کیا یہ اسلام کا بتلایا ہوا طریقہ ہے یا غیار کا طریقہ ہے؟ اور اس دن باپ کی وہ ننھی پری جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، اپنے ہاتھوں سے پلایا، اپنے ہاتھوں سے اس کو پہنایا، باپ جس کے اوپر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اس کو تعلیم دلوانے کے لیے کسی کالج، کسی یونیورسٹی کے اندر بھیجتا ہے، کسی اچھے اور اعلیٰ معیاری اسکول کے اندر داخل کرواتا ہے، آج کے دن وہ اپنے باپ کی ناک کو کٹاتی ہے۔ اس ویلنٹائن ڈے کے نام پر وہ اپنی حیا کو بیچ ڈالتی ہے، اپنے پردے کو، اپنی غیرت کو بیچ جاتی ہے، اپنے باپ کی شرم و حیا، اس کے اٹھے ہوئے سر کو وہ جھکا دیتی ہے۔ وہ بہن جو کسی بھائی کا غرور ہے، اس کا فخر ہے، اپنے بھائی کو اس معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ اور پھر یہاں پر میں ان نوجوانوں سے بھی عرض کرتا چلوں، وہ نوجوان کہ جو کسی کی بہن بیٹی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، پھول بڑھاتے ہیں، اس کی طرف پیار اور محبت کی پینگیں ڈالتے ہیں، ڈوریاں ڈالتے ہیں، پیار محبت اور عشق کی نظر سے کسی بہن بیٹی کی طرف دیکھتے ہیں، ان نوجوانوں کے لیے بھی یہ اہم پیغام ہے۔ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے، مجھے اپنی خواہش کو پورا کرنے کی ناجائز طریقے سے اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بتاؤ، تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہارے یہ مقدس جو رشتے رب العالمین نے بنائے ہیں، اگر ان کی طرف کوئی اس نظر سے دیکھے جس نظر سے تم کسی کی بہن، بیٹی یا کسی کے مقدس رشتے کی طرف دیکھتے ہو، کیا تم گوارا کرو گے؟
کہا اللہ کے رسول نہیں. کہا پھر جس کی بہن بیٹی کی طرف تم غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہو وہ بھی کسی کی بہن اور بیٹی یا کسی کا مقدس رشتہ ہے، وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اور یاد رکھیے اے جوان، یہ زنا قرض ہے. آج اگر تو کرے گا کل تیری نسلوں سے اس کو چکتا کیا جائے گا، تیری نسلوں سے اس کو لوگ وصول کریں گے. آج اپنے آپ کو اس سے بچا لیجیے. میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بھائیوں کے لیے بھی غیرت کا درس دیا اور کہا کہ جو دیوس ہے، لا يدخل الجنت دیوس، جنت کے ٹاپ کے اوپر لکھا ہوگا، جنت کے ٹاپ پر یہ عبارت لکھی ہوگی کہ دیوس کا داخلہ منع ہے. اور دیوس کی اگر سادہ الفاظ کے اندر وضاحت کی جائے، اس کو ایکسپلین کیا جائے تو بغیرت انسان کو دیوس کہا جاتا ہے. بغیرت وہ خامند ہے جو اپنی بیوی کو برہنہ کپڑے پہنا کر، اپنے بیوی کو بیوٹی پارلر سے تیار کروا کر اپنے ساتھ بائک پر برہنہ لباس میں اس کو گھماتا ہے، اس کو پارک لے کر جاتا ہے، اپنی بیوی کا دوسروں سے انٹروڈکشن کرواتا ہے، ان سے ملاقات کرواتا ہے، ان کے ساتھ اس کا مصافحہ کرواتا ہے اور برہنہ لباس میں اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے لے کر جاتا ہے. یہ دیوس خامد ہے. دیوس ہے وہ بھائی کہ جو اپنی بہن کو برہنہ لباس پہنا کر، اپنی بہن کو دوسروں کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس کو شرم آر محسوس نہیں ہوتی، دوسروں کے ساتھ انٹروڈکشن کرواتا ہے اور وہ کہتا ہے میری بہن بھی اپنی زندگی کے معاملات کے اندر آزاد ہے، میں بھی آزاد ہوں، وہ جو چاہے کسی کے ساتھ کرے، میں جو چاہے کسی کے ساتھ کروں. ایسا بھائی بھی دیوس ہے جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ویلنٹائن ڈے اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے تہوار نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے منانے کا دن نہیں ہے. مسلمان شرم و حیا کا پاس رکھتے ہیں، مسلمان اپنی نظروں کے اندر حیا رکھتے ہیں، اپنے جسم کے اندر حیا رکھتے ہیں، اپنی زبان میں حیا رکھتے ہیں، اپنے کانوں میں حیا رکھتے ہیں، اپنے جسم کو حیا کا پاسدار بناتے ہیں. مسلمان کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے جو کہ بے حیائی والا کام ہے. اسلام کبھی بھی ایسے کام کو کرنے کا درس نہیں دیتا جو بے حیائی پر مبنی ہو، جو بے غیرتی کا درس دیتا ہو، کیونکہ اسلام حیا والا دین ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر، تاریخ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، جب روم کو فتح کرنے کے لیے اصحاب محمد پہنچتے ہیں، امیر المومنین کی فوج جب فتح کرنے کے لیے پہنچتی ہے، جب اغیار نے دیکھا، کافروں نے دیکھا کہ یہ مسلمان تو ہر جگہ فتح یاب ہو رہے ہیں، ان کو شکست دے ہی نہیں سکتے، پھر انہوں نے پلاننگ کی، انہوں نے منصوبہ بندی کیا کی، پلاننگ کیا کی. انہوں نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، خواتین کو انہوں نے مزین کیا، ان کو برہنہ قسم کے لباس پہنائے، انہیں اچھا لباس پہنایا، انہیں زیورات سے مزین کیا اور انہیں مسلمانوں کے درمیان بھیج دیا. جو مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ، وہ سیدنا عمر بن خطاب کو لیٹر لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم صورتحال یہ بن چکی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ لیٹر پہنچتا ہے، فرماتے ہیں ان کو سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ کر سنا. وہ برہنہ لباس پہنے وہ خواتین سامنے ہیں، لیکن اصحاب محمد کے جو اصحاب محمد ہیں، جو مسلمانوں کی یہ سپاہ ہے، مسلمانوں کے یہ مجاہد ہیں، ان کی نظریں زمین سے اٹھتی نہیں ہیں. اور یہی وجہ، کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا اگر پوری دنیا، پوری کائنات کی خواتین اگر برہنہ ہو کر تمہارے سامنے بھی آ جائیں، مسلمان مرد کو، مسلمان جوان کو پھر بھی اپنی نظریں جھکانے کا درس رب العالمین نے دیا ہے. اور اگر پوری دنیا کے مرد اندھے بھی ہو جائیں، پھر پوری دنیا کی عورتیں اندھی بھی ہو جائیں، پوری دنیا کے مرد اندھے بھی ہو جائیں، پھر بھی خواتین کو اسلام نے پردے کا درس دیا ہے. تو ویلنٹائن ڈے یہ کوئی اسلامی دن نہیں ہے. اس دن کو اغیار نے ہمارے درمیان بھیجا، اغیار نے اس کو پھیلایا. اس دن کو منانے سے خود بھی رک جائیں، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ان کو بھی اس کام سے روکیں، کیونکہ یہ اسلام کے مخالف ہے، اس میں غیروں کی مشابہت ہے. یہ اغیار نے ہمارے درمیان بھیجا تاکہ وہ ہمیں بغیرت بنا کر، ہمیں بے حیا بنا کر کمزور کر دیں. کیونکہ مسلمان کے اندر جب تک حیا ہے، مسلمان کے اندر اس وقت تک ایمان ہے، اور جب تک ایمان ہے تب تک اغیار ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جب ہمارے اندر انہوں نے بے حیائی کو فروغ دیا، ہمارے اندر سے حیا کا کلچر
کلچر ختم ہو گیا، ہمارے اندر بے حیائی بے غیرتی آ گئی، تو پھر ہم کمزور پڑ جائیں گے، پھر ہمارا اسلحہ بھی، پھر ہماری افرادی قوت بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ اس بے حیائی کی وجہ سے، اس بے غیرتی کی وجہ سے ہم کمزور اور کھوکھلے پڑ جائیں گے، اور اغیار اس کا فائدہ اٹھا کر پھر وہ ہم پر حملہ کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین اس بے غیرتی سے، اس بے حیائی سے ہمیں بھی بچا لے، ہماری امت کے نوجوانوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہماری جوان بچیوں کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اس بے غیرتی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔